مبارک اور مقدس سماعت رکھنے والے چہرے میرے سامنے تشریف فرما۔ جناب دا ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر میں اپنی نوکری دا آغاز ایک بہت خوبصورت ربائی تو کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ پچھلے سال اس بارگاہ دے وچ سرداراں دی نوکری دا موقع ملیا تے میں اس گل دا بڑا بغور مشاہدہ کیتا کہ جتنی مشکل گل کیتی تساں اتنی سونی پذیرائی فرمائی۔ تواڈے اس معیار سماعت کو مد نظر رکھ کے میں اس ربائی تو نوکری دا آغاز کر رہا۔ صرف آغاز تو پہلے میں ایک گل دی وضاحت ضروری سمجھدا کہ مومن ہوندن پھلاں دی مثال، جیسے پھول ہوتے ہیں نا جی، ایسے ہوتے ہیں مومن۔ تو پھول کبھی بھی بکھرے ہوئے اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ سارے قریب آئے نا تو ایک پیارا سا گلدستہ بن جائے تو کچھ پڑھنے کو دل کرے جی۔ اے وچ جگہ کافی خالی پئی جی، کافی جگہ خالی پئی جی۔ بیٹا آپ جلدی سے آ گئے، آپ آ گئے ہو سارے، شاباش، بہت شکریہ جی۔ مالک سلامت رکھے جی آپ کو، شکریہ۔ اجازت ہے ذکر شروع کریں جی، چونکہ ادب والے گھرانے کا ذکر ہے، میں ہمیشہ ادب نال کرن دا عادی ہاں۔ عرض کر رہے ہیں کہ سید ملائکہ کا تھا پہلے میں آج سے، سید ملائکہ کا تھا، آواز تھوڑی بریک کریں جی، پہلے میں آج سے، ہے اختیار اس کا جو مرضی بنا دیا۔ ماشاء ایسے ہی بات کی پذیرائی کرنے کا حق تھا جیسے آپ نے کی۔ میں تھوڑی جی گل دی وضاحت کر دوں کہ کس موقع دی میں گل شروع کی تھی تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ خالق اکبر دا بہت پیارا فرشتہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام ایک دن اپنے فرشتوں دے وچ کھلو کے بڑے فخر نال مسکرا رہے ہیں۔ یہ سارے فرشتے ویکھ کے آکھن لگے جبرائیل اج تو پہلے بھی ایسا تین ہسدا مسکراندے ویکھے، مگر اج تیری مسکراہٹ وچ بڑا فخر ہے۔ پھر وہ سارے فرشتے آپ ہی آکھن لگے ہاں جبرائیل فخر ہونا بھی چاہیے، آخر تو سید الملائکہ، تو ملائکہ دا سردار۔ جناب جبرائیل فرما رہے ہیں کہ بے شک میں ملائکہ دا سردار ہاں، مگر اج میرے مسکراؤن دی وجہ ہو رہے، توجہ ہے جی، اج میرے مسکراؤن دی وجہ بولو جی ہو رہے۔ اے سارے فرشتے ویکھ کیا کرن لگے اچھا جبرائیل جے سید الملائکہ ہون تے ملائکہ دا سردار ہون تے تین فخر نہیں تو پھر دس نہ اج جڑے فخر نال کیوں مسکرا رہے ہیں۔ جناب جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اصل اس گل یہ ہے کہ سید ملائکہ کا تھا پہلے میں آج سے، ہے اختیار اس کا جو مرضی بنا دیا، پر آج میرے عہدے میں کر کے ترقیاں اس نے مجھے حسین کا درزی بنا دیا۔ میں صدقے جاؤں، آپ کے پیار کا شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ سید ملائکہ کا تھا پہلے میں آج سے، ہے اختیار اس کا جو مرضی بنا دیا، پر آج میرے عہدے میں کر کے ترقیاں اس نے مجھے حسین کا درزی بنا۔ ارادہ تو میرا ہے کہ میں بس یہ ربائی پڑھ کے تو پھر قصیدہ شروع کر دوں، لیکن میں ویکھ رہا کہ جتنی داد اور دعا دی میں قصیدے واسطے ضرورت آئی اتنی اجے ہوئی نہیں، چونکہ ماواں دی جولیاں تو تسی یہ ذکر سنن لگے ہو۔ اگر میں پورا گھنٹہ یہ واقعہ پڑھ کے تو پھر تواڈے کول داد لواں تو نہ میرے پڑھن دا فائدہ ہے نہ تواڈے سنن دا فائدہ ہے۔
میں وہ واقعہ نہیں پڑھتا، میں اپنا بھی ٹائم بچاواں تے تہاڈا بھی، فقط میں ویکھنا ہے کہ کیڑا حلالی موالی پہلے اس واقعے تے پہنچ دے۔ میں عرض کر رہا کہ بچوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا کمال ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، حسین بادشاہ تو سلامت رکھے۔ میں شکر گزار ہاں جی، ایک تو تساں اتنی محنت کر کے کہ واقعے تے تسی پہلے پہنچ دو، اس گل دا وکرا شکریہ، ٹھیک ہے، تے شعر نو وصول کرن دا یہ الگ شکریہ جی۔ بچوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، بلاسٹنگ نہ ہوئے جی آواز، میں آ کے بھی اس دا جو اس کی بیس ہے نا وہ ختم کر دیں، بند ہے، ہاں بلاسٹ کرے، بلاسٹنگ نہ ہو۔ بچوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، میں ایک دفعہ پھر آکھاں میری گل ضائع نہ ہو جائے، بچوں نے اطمینان سے پوچھا لباس کا، ارے ماں نے کہا یقین سے درزی کے پاس ہے۔ ہوئے ہوئے میں سن گیا، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، لطف آیا، خدا گواہ لطف آیا۔ اگر تسی تھک نہ گئے ہو تو قصیدے تو پہلے ایک روبائی اور بنا جی، ٹھیک ہے، تسی حقدار ہو، اس واسطے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ذکر آل محمد وچ کنجوسی نہ کی جائے، ٹھیک ہے، نہ میں آپ کنجوس ہاں تے نہ کنجوسا دے منن والا، ٹھیک ہے، تے داد بھی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جڑی بندہ جا کے بینک جمع کرا دے، ٹھیک ہے جی، داد بنی ذکر آل محمد واسطے۔ ایک روبائی میں مزید پڑھدا، اس تو میں مختصر قبلہ اور کر نہیں سکتا کہ جنت دے جنتی لباس لے کے سرکار جبرائیل دہلیز سیدہ تے تشریف فرما ہو گئے، دہلیز سیدہ تے آ کے جناب جبرائیل دستک دیتی، تاریخ آدھی کہ پاکان دی پاک دائی جناب فضا ٹردے ٹردے دروازے دے قریب آئے، پاک بی بی جناب فضا دروازے تے آ کے دن من انتا کون، آواز آئی انا خیات الحسنین، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، لطف آ رہے ہیں، خدا گواہ میں جو سوچ رہے ہیں نا کہ میں قصیدہ شروع کرساں تو وہ ماحول بن سی، وہ الحمدللہ قصیدے تو پہلے ہی بن گئے۔ انا خیات الحسنین، میں حسنین دا درزی، پاک بی بی نے پھر فرمایا کون، پھر آواز آئی میں حسنین دا درزی، پاک بی بی نے پھر فرمایا کون، پھر آواز آئی میں حسنین دا درزی۔ دیکھو ہر ویلے ہوندے نساں ذاکران دے امتحان، اتنے میری حیثیت مہمان دی نہیں میزبان دی ہے، ٹھیک ہے، ہر ویلے ہوندے نساں ذاکران دے امتحان۔ ایک باری میں جتنے حلالی موالی تشریف فرماؤ، سید فقیر تشریف فرماؤ، تہاڈی توجہ دے امتحان گنن لگا کتنی توجہ تہاڈی نوکر دی گل دے پاسے ہو گئی ہے۔ جدو جناب فضا نے فرمایا نا کون، آواز آئی انا خیات الحسنین، جناب فضا مسکرا کے دن بھائی جبرائیل میں تین پہچان تو لے ہے، بھائی جبرائیل میں تین پہچان تو لے، لیکن اج میں حیران ہاں، میں بار بار پوچھ رہی ہیں تو کون، تو بار بار آکھ رہے ہیں میں حسنین دا درزی، میں حسنین دا درزی، میں حسنین دا، کیا ہی اچھا ہوندا کہ پہلی دفعہ تو آکھے میں حسنین دا درزی، پھر میں پوچھے تو کون، تو آکھے میں امین وحی جبرائیل، پھر میں پوچھے تو کون، تو آکھے میں شاگرد علی جبرائیل۔ جبرائیل میں حیران ہاں، بار بار درزی 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 دی رٹ کیوں لائی ہے؟ جناب جبرائیل فرما رہے ہیں بھیڑ فضا اصل اس گل یہ ہے کہ خود بنت مصطفیٰ نے ہے درزی کہا مجھے، بھائی مالک اور سلامت رکھیں، مالک ہاتھ سلامت رکھیں، خود بنت مصطفیٰ نے ہے درزی کہا، آپ کا شکریہ جی، آپ کے دورانے کا شکریہ، خود بنت مصطفیٰ نے ہے درزی کہا مجھے۔ ایک چونکہ یہ ربائی تھوڑے نوکر دی لکھی ہوئی ہے، میں یہ ربائی جدو لکھی نا دوسرا مصرع لکھیا نا تے
سکلین بھائی میں نے سوچا کہ کوئی لکھنؤ مزاج کوئی مجمع ملا نا تو وہاں پڑھنے کا لطف آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں ویکھ رہا کہ تسی ہر گل وصول فرما رہے ہو، اس واسطے میں ڈر نہیں، انشاءاللہ وہ مصرع ضرور وصول ہو سی۔ خود بنت مصطفیٰ نے ہے درزی کہا مجھے اور موسیٰ سنے اگر تو یہی میرا طور ہے۔ بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے آپ کو سننے حسین بادشاہ کا سلام جی ہو بھائی سلامت رہو ایک کیمرہ لگیا نا جی یہ تو اگے اگے کام ٹھیک ہو گئے جی۔ اور میں نتیجہ پڑھدا میں کوشش کردا کہ پیچھے جڑے بزرگ تشریف فرمائے میرے جوان بھائی تشریف فرمائے وہ بھی ذرا ذکر شریک ہوئیں تو قصیدہ پڑھن کا لطف آئے۔ خود بنت مصطفیٰ نے ہے درزی کہا مجھے اور موسیٰ سنے اگر تو یہی میرا طور ہے۔ آکر لگے کہ بھیڑ فضا اصل اس گل یہ ہے کہ بدلے گا جو بھی لفظ زبان بطول کے کچھ اور ہو نہ ہو اسے لعنت ضرور ہے۔ میں صدقے جاؤں بسم اللہ مالک سلامت رکھے، حسین بادشاہ تو انوزدہ رکھے۔ قصیدہ پہلا اچھا آجے اچھا بسم اللہ ہاں جی بسم اللہ۔ مولا عزت دے مولا وسدہ رکھے۔ پہلا قصیدہ میرا دل کرے جی میں تھوڑا میرے سماعت خوبصورت وہ میں پہلا قصیدہ پاک حسنین دی پاک اماں دا، ٹھیک ہے؟ تے پھر کافی ساری میرے بھائی دی فرمائشن میں کوشش کر سکیں کہ تقریباً ساری پوری ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ تھوڑی سلوات تو پتہ لگ سی قصیدہ سننے واسطے کتنے تیار ہو۔ تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، بھائی کیا کہنے تھوڑے پیار دا شکریہ، تھوڑی محبت دا شکریہ، تھوڑے پیار واسطے تھوڑی محبت واسطے جیڑا سید فقیر ماتمی عزدار اجے تک نوکر دے حق کی دعا نہیں کر سکیا اس دی دعا واسطے مصرع پھر دہرا رہا میں کر رہا ہاں تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا۔ میں صدقے جہاں بھائی تھوڑے پیار کا شکریہ بار بار عرض کر رہے ہیں تیرے آدا کے آدا لفظ عدو کی جمع، عدو کا مطلب ایک دشمن، آدا کا مطلب ڈھیر سارے دشمن، ٹھیک ہے؟ میں کہہ رہا میری پاک مخدومہ تیرے آدا کے نام ان پر فقط تحریر ہیں زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں کہہ رہا میری پاک مخدومہ آپ کے دشمنوں کے نام ان پر تحریر ہے، ان پر، ٹھیک ہے؟ ہم تسی سوال کرنا کر رہے ہو یا صرف بھائی بار بار جو آ رہے ہو ان پر تحریر ہے، ذرا دسو تو صحیح پاک مخدومہ دے دشمنہ دے نام کن پہ تحریر ہے؟ میں عرض کر رہا ہاں تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہیں زہرا،
صدقے جاؤں، اوے میں صدقے جاؤں. بھائی کیا کہنے، کیا کہنے؟ مالک سلامت رکھے جی ہو. صدقے جاؤں، تھوڑے پیار کا شکریہ، تھوڑی محبت کا شکریہ جی. پھر آکھاں اچھا بزرگ انتہا کریں کہ ایک دو میں پھر آکھ دیں ٹھیک سارا کا پروگرام ہے جی آکھیں. صدقے جاؤں تھوڑے پیار واسطے مصرع پھر دوہرانے مرض کریں. ہاں 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 تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا، تیرے آدا کے نام پر فقط تحریر ہے زہرا. میرے ترکش میں جتنے لعنتوں کے تیر ہے زہرا. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو داد دیتا ہوں. کیا بات ہے آپ کے سننے کی، کیا بات ہے آپ کے میارے سماعت. سلام جی، آپ کی سماعتوں کو سلام. حسین بادشاہ وزدہ رکھے. یقین جانو کہ میں سوچ رہا کہ دوسری لائن تے اتنی داد اور دعا تو عطا کر دیتے. میں سوچ رہا کہ میں شعر پڑھنے تھے منظر کیا بڑھنے. بھرپور توجہ. ایک دن سرکار علی بادشاہ نے سوال کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علی بادشاہ نے سوال کیتا، سرکار ختمی مرتبت تھے. آکھن لگے یا رسول اللہ گل سننی ہے بھئی، علم دا شہر جواب دے سی، علم دا دروازہ سوال کر سی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے سوال بھی سننا ہے اور جواب بھی سننا ہے. آکھن لگے یا رسول اللہ ہر انسان کی قسمت کا حال اس کے ستاروں کی چال سے معلوم ہوتا ہے. اس کے ستاروں کی چال سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قسمت کا حال کیا بتا رہا ہے. آکھنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہو میں صدقے جا دیکھو میں صرف اگلے واسطے نہیں پڑھ رہا، سارے واسطے پڑھ رہا. بسم اللہ کرم. ہائے 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 صدقے جا یہ تو سوال ہے نا جی، یہ تو سوال ہے نا جی، آگے سے جواب سنیے گا. ٹھیک ہے. تحریر ہے زہرا تو جو ہے تیر ہے زہرا. یہ ہے کا کر پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہو تو کون سے ستارے سے کیا جائے؟ میری گل ضائع تو نہیں ہوگی. فرما رہے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی قسمت کا حال معلوم کرنا ہو تو کون سے ستارے سے کیا جائے؟ حضور مسکرائے آکھن لگے یا علی ستارے اور کمر تو ہیں میری نالین کے ذرے، ستارے اور کمر تو ہیں میری نالین کے ذرے. اگر سچ پوچھتے ہو تو میری تقدیر ہے زہرا. میں صدقے جا، میں صدقے جا. آپ کے سننے کے کیا کہتے صدقے کیا کہنے آپ کے سننے کے، کیا کہنے آپ کے میارے سماعت. حسین بادشاہ وزدہ رکھے. یقین کرو لطف آ گیا، لطف آ گیا. آپ کے سمجھنے کے کیا، آپ کے وصول کرنے کے کیا. میں سب کے اوئے ہوئے ستارے اور کمر تو ہیں میری نالین کے ذرے، اگر سچ پوچھتے ہو تو میری تقدیر ہے زہرا. میں صدقے تھوڑے پیار کا شکریہ. اگر سچ پوچھتے ہو تو میری تقدیر ہے زہرا سلام اللہ علیہ. شعر اگلا مسجد نبوی. گل میری سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد نبوی
اللہ دے سونے حبیب نے تبلیغ دین خدا دا ایک سلسلہ قائم کیتا مسجد نبوی، بالکل ویسے ہی پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ نے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مستورات کے لیے تبلیغ دین خدا کا سلسلہ شروع کیا۔ تاریخہ دیے کہ پاک سیدہ مدینے دی مستورات آندیاں انہوں نے درس آل محمد دیندیاں۔ تاریخہ دی کہ اپنے درس دے وچ اپنے اس مدرسے دے وچ پاک سیدہ نے ایک بڑی کمال ٹیچر رکھی، اس ٹیچر دا نام ہے جناب فضا۔ تمہید نہیں ہے جی زیادہ، شعر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک۔ ایک دن جناب فضا درس دے رہے ہیں، ایک مستور کھڑے ہو گئے، اس مستور نے سوال کیتا، دیکھو تواڈے سنن دا کمال تاں ہے نا جی کہ میں اس مستور دا سوال نہ دساں، فقط جناب فضا دا جواب دساں۔ صدقے سکلین پوری زندگی یاد رہنے والا شعر ہے۔ دیکھ اب دیکھتے ہیں پھر آپ کا مجمع کیسے وصول کرتا ہے۔ ابھی تک آپ کا مجمع یس بالکل ٹھیک آ رہا ہے۔ تو جو کہیں اس مستور نے کلو کے سوال کیتا، جناب فضا مسکرائے، اس مستور دے پاس سے کہتے ہیں شروع نام خدا سے ہے نماز سب شریعت کی، شروع نام خدا سے ہے نماز سب شریعت کی، نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر تکبیر ہے زہرا۔ اوہ میں صدقے یار آپ کے سننے کے کیا کہہ یہ آپ کی میں صدقے کیا کہنے، آپ کی معرفت کے کیا کہنے، میں صدقے جا اللہ اکبر۔ سلام ہے یار تواڈی سماعت پر، اتنا لطف آیا یقین کرو میں تو انداز نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ شروع نام خدا سے ہیں، شروع نام خدا سے ہیں، نمازیں سب شریعت کی، نماز عشق پڑھنی ہو تو پھر تکبیر ہیں زہرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لطف آیا۔ حسین بادشاہ توڑیاں یہ باتاں قبول فرمائے اور بانیان مجلس دا پرخلوص ہے تمام مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس جان فانی تو ٹر گئے اور جڑے تھے حاضر ہیں جڑے نہیں حاضر ہو سکے، کائنات جتنے کوئی علی اللہ پڑھن اللہ دنیا تو ٹر گیا، مالک اس دے درجات بلند فرماوے، خصوصاً بانیان مجلس دے مالک مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ اور ایک دعا ہے بھائی سکلین دے بھائی پردیس چن، مالک قدم قدم تے محافظت فرماوے، دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرماوے، وسیع رزق عطا فرماوے، جتنی حاجات تسی لے کے دربار حسینی چاہو مالک تمہاڈیاں تمام حاجات پوریاں فرمائے۔ اور بے اولاد مومنین واسطے دعا ہے بھائی ارشد علی، ٹھیک ہے، مالک انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرمائے، جتنیاں جھولیاں سکھدیاں اولاد واسطے مالک حسین بادشاہ دا ماتمی عطا فرمائے۔ قصیدہ میں دعا اس واسطے پہلے کروائیے کہ ایک قصیدے دا میں اپنے چھوٹے بھائی دی طرف حکم ہے، وہ میں وہ جی میں نہیں آتے بھائی فنشنگ ٹچ، ٹھیک ہے بھائی سارا قصیدہ نہیں، چلو میں آسان الفاظ چاہاں کہ قصیدہ پڑھنا نہیں قصیدہ چکھانا ہے، ٹھیک ہے جی، ذرا چکھانے لگوں جی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرا شعر ایسے وصول نہ کرتے تو پھر یہ قصیدہ نہیں پڑھنا تھا، لیکن آپ کا معیار سماعت کمال اس لیے میں یہ قصیدہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ سنیں ہے خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا، مالک سلامت رکھے بھائی، کیا کہنے تھوڑے سن دے، کیا کہنے تھوڑے میرے سماعت ہے تھوڑے پیار واسطے مسترا پھر دورانے میں عرض کریں ہاں خدا کا دین سنبھلنا سیکھ لے گا،
संभलना सीख लेगा खुदा का दीन संभलना सीख लेगा मैं सदके बार बार अर्ज करें यहाँ खुदा का दीन संभलना सीख लेगा ठीक है एक दफ़ा मैं फिर आता खुदा का दीन संभलना सीख लेगा ठीक है किससे कब कहाँ कैसे ये मैं नहीं बता रहा ये मेहनत आपकी है ठीक है दूसरी लाइन में मैं बात को खोलने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यकीन मौका में कि सारे ही लफ्ज़ों को पसंद करने ले और सुर को पसंद करने ले चेहरे तशरीफ फरमाओ गल समझी मर्ज करें हाँ हाँ खुदा का दीन संभलना सीख लेगा खुदा का दीन संभलना सीख लेगा अली असगर अली अली असगर अरे क्या क्या बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह भाई क्या कहने आपके सुने क्या कहने आपके प्यारे सुने अल्लाहुम्मा सल्ली अला भाई सुभान अल्लाह मुझे खुशी इस बात की है ना कि आप हर अच्छी चीज़ को अच्छे तरीके से सुन रहे हैं ठीक है अगर अच्छा सुर लगाया तो आपने अच्छे तरीके से सुनना अच्छे लफ्ज़ों का अच्छे तरीके जी हो मैं सदके जी जी मेरी नौकरी भाई जी हुक्म फरमा रहे हैं कि एक बारी फिर आखो ठीक है ज़रा लफ्ज़ों पर गौर करना है कि तुहाडा नौकर लफ्ज़ क्या मैं अर्ज़ करें खुदा का दीन संभलना सीख लेगा किससे कब कहाँ कैसे अर्ज़ करें हाँ खुदा का दीन संभलना सीख लेगा अली असगर अली अली असगर से चलना सीख लेगा भाई क्या कहने मैं सदके तो जो है जी मैं सदके जा थोड़े प्यार का शुक्रिया थोड़ी मोहब्बत का शुक्रिया एक शेर मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा लेकिन एक शेर मैं अपनी मर्ज़ी का ठीक है वो और पढ़ना चाह रहा हूँ सरकार अली बादशाह दी शान ठीक है नहीं ठीक है ताकि ज़रा इबादत मुकम्मल हो जाए फिर साल बाद मेरे भाइयों ने पूड़ी बिछावनी है बानी दी साल दी मेहनत होती है ठीक है तो मैं आदा भाई अपनी तरफों मैं कंजूसी न करा ठीक है एक सलवात सोनी जी पढ़ो मैं कसीदा शुरू करूँ बशर को रब से मिलाने जहान में आए भाई थोड़े प्यार का शुक्रिया मैं अर्ज़ कीते बशर को जारी रखूँ ना बशर को रब से मिलाने जहान में आए ठीक है कि इंसान को खालिक अकबर से मिलाने के लिए इस जहान में आए कौन कब कहाँ कैसे मर्ज करें बशर को रब से मिलाने जहान में आए बशर को रब से मिलाने जहान में आए बशर को रब से मिलाने जहान में आए
میں صدقے الحمدللہ ہن ماحول تیار ہے، انتظار نہ کراں، بار بار عرض کریں بشر کو رب سے ملانے جہان میں آئے، کون کب کہاں کیسے عرض کریں بشر کو رب سے ملانے جہان میں آئے، علی جبھی تو خدا کے مکان میں آئے۔ میں صدقے ماشاء اللہ اچھا گاؤں گا جلاؤ میں صدقے بھائی تھوڑے پیار ہے، شکریہ۔ بشر کو رب سے ملانے جہان میں آئے، بشر کو رب سے ملانے جہان میں آئے، علی جبھی تو خدا کے مکان میں آئے۔ شیر دی میں پہلی لائن پڑھ دا، پھر تواڈے چہرے دی زیارت کر دا، پھر اگلی گل کر دا۔ میں عرض کر رہے ہیں قسم خدا کی عبادت کو دل نہیں کرتا، میں صدقے میں صدقے میں کیا کہ جی قسم خدا کی عبادت کو دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں توجہ ہے جی، توجہ ہے، شیر پڑھا۔ صدقے جہان میں آئے، مکان میں آئے۔ ٹھیک ہے میں کیا عرض کر رہے ہیں قسم خدا کی عبادت کو دل نہیں کرتا، قسم خدا کی عبادت کو دل نہیں کرتا، علی کا نام نہ جب تک اذان میں آئے۔ زندگی دراز ہو، آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبت۔ جی بھائی کچھ چلے گا؟ نہیں چلے گا؟ توجہ ہے جی؟ بسم اللہ چلے گا یا نہیں؟ نہیں اچھا چلو جی سنو جی قصیدہ۔ ایک ایسی ہستی ہے کہ جڑی مومنین دے مجمع وچ نہیں، توجہ ہے جی، ایک ایسی ہستی ہے کہ جس مومنین دے مجمع وچ نہیں، منافقین دے مجمع وچ، لکڑی دے ممبر تے نہیں، سولی دے ممبر تے علی علی کی
سرکار میسم دعا کریں میرے سونے اللہ. خالق فرما رہے ہیں ہاں میسم کیا آکھنا چاہ رہے ہیں؟ سرکار میسم دعا کریں میرے سونے اللہ. ہاں جی سناؤ جی. آنی ربا موت جڑی او موت بھی چنگی ہووے صدقے گل سننی ہے بھائی سرکار میسم اپنے خالق و مالک نال گل کیا کریں. فرما رہے ہیں آنی ربا موت جڑی او موت بھی چنگی ہووے آنی ربا موت جڑی او موت بھی چنگی ہووے آنی ربا موت جڑی او موت بھی چنگی ہووے میں عشق علی وچ قتل ہوا میرا جرم ملنگی ہووے. آنی ہے ربا موت جڑی وہ موت بھی چنگی ہوئے میں عشق علی وچ قتل ہوا میرا جرم ملنگی ہوئے. شعر بڑا کمال پڑھنا ہے. سرکار میسم دعا فرما رہے ہیں. وہ تو سنا ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب ایک شعر سنا اسی کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خالق فرمائے میسم تیرے نال میرا وعدہ ہو گیا تیری موت بھی چنگی ہو سی تیرا جرم بھی ملنگی ہو سی. ٹھیک ہے اے میرے مالک کیا ہی اچھا ہے کہ تو یہ وعدہ کیتا ہے کہ موت چنگی ہو سی جرم ملنگی ہو سی لیکن میرے مالک کیا ہی اچھا ہوندہ کہ موت دا طریقہ بھی میری مرضی دا ہوئے. ایک میں لفظ استعمال کر رہے ہیں بچوں کو سمجھاؤں واسطے. مثال کے طور پہ یہ علم میں لاواں نصب کرا ٹھیک ہے تو کوئی مومن میرے کو پوچھے کہ یاسر بھائی یہ علم کس نے لگایا تو اس میں پنجابی چ آکھاں کہ یہ علم میں اپنے ہتھی لایا ہے. ٹھیک ہے جی ہتھی لانا مطلب اپنے ہاتھوں سے لگانا. ٹھیک ہے میرے سونے مالک ایک تو آکھے بھائی موت چنگی ہو سی چنگی ملنگی ایک کافی ہے. ٹھیک ہے اگلا کافیہ ویکھنا بھائی اگلا کافیہ کیسے ہے. توجہ میرے مالک موت اچھا میسم بتا تیری بول گئے ہو میسم بتا تیری رضا کیا ہے. سرکار میسم فرما رہے ہیں ایک بوٹا لاوا ہاتھی میں نام علی دا لے کے ایک بوٹا لاوا ہاتھی میں نام علی دا لے کے ایک بوٹا لاوا ہاتھی میں نام علی دا لے کے جدو ود جاوے تالاش میری اسے تے ٹنگی ہوئے. بھائی مالک کا نوز درک کیڑا سونا تو سو جی بے شک بے شک بے شک ہے چنگی ہوئے ملنگی ہوئے ٹنگی ہوئے. ٹھیک ہے ایک میں شعر اور پڑھنا مزہ لونا جی کافی دا مزہ لونا. ایک دن میں اپنے خالق و مالک دی بارگاہ نماز پڑھ کے دعا کی تھی. میں کہ میرے سونے مالک کائنات جتنے کوئی علی و علی اللہ پڑھنے والا جتنے بھی کوئی ہے نا مالک اس دے رزق وچ اضافہ فرما. ٹھیک ہے بزرگوں میں ایک دعا کی تھی خالق و مالک یقین کرو کہ میں ممبر تے کھلو کے آکھ رہے ہیں اپنے رزق واسطے کدی دعا کی تھی جدوں بھی دعا کی تھی حسین بادشاہ دی ماتمیہ دی رزق واسطے دعا کی تھی حسین بادشاہ دے عزاداراں واسطے دعا کی. ٹھیک ہے تو ویسے میں پاگل نہیں ہاں میں سیانا اللہ جو حسین بادشاہ دے عزاداراں نو دے انہاں کو کس نو دیونا ہے
ٹھیک ہے نا جی. بھائی خالق جی اپنے ماتمی نو دے تو ماتمی دی حسرت پھوڑی وچھاونا. ٹھیک ہے, پھوڑی وچھا سی تے ذاکر نو سد سی. میں کہ میرے سونے مالک حسین بادشاہ دے عزاداراں نو وسیع رزق عطا فرما. خالق نے فرمایا کہ یاسر میں ایک طریقہ ایسا دساں کہ رزق وسیع ہو جائے. میں کہ میرے سونے مالک ذرا جلدی وہ طریقہ دس تاکہ میں حسین بادشاہ دے ماتمیت تک کے پیغام پہنچاواں. خالق فرما رہے یاسر میرا پیغام پہنچا. فلک دیا مسکیناں نو اس نام گنی کر چھوڑے. فلک دیا مسکیناں نو اس نام گنی کر چھوڑے. فلک دیا مسکیناں نو اس نام گنی کر چھوڑے. او فیضا فیضا ورد کرے جنوں رزق دی تنگی ہوئے. شامل اچھا چلے. بھائی نے ایک قصیدے کا حکم کیا تھا تو وہ ٹائم جو ہے وہ ذرا بجلی کی نظر ہو گیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو شعر آپ ضرور پڑھ دیں. قصیدے کا موضوع ہے عظمت غازی عباس نہیں, ظہور غازی عباس نہیں. میرے قصیدے کا موضوع ہے تخلیق نور عباس. ایسا قصیدہ نہیں سنا ہوگا جو میرے بھائی نے فرمائش کی ہے. اب ٹائم ہوتا تو پھر میری آگے ڈیوٹیاں کافی ہیں. تو ایک دن خالق میں پھر موضوع دہرا رہے ہیں, تخلیق سرکار عباس پڑھ رہے ہیں. سرکار عباس کا نور خلق کیسے ہوا, سرکار کا نور تخلیق کیسے ہوا. خالق اکبر نے عرض تے رہن والی تمام مخلوقات کو اپنے کول اکٹھا کیتا. فقط ایسے آدھے منٹ کی تمہید ہے, آدھا منٹ, ٹھیک ہے, وہ آپ مجھے دیں گے تاکہ آپ کو بات کی سمجھ آئے. خالق نے تمام جنات, تمام ملائکہ, تمام انبیاء, غرض کے جتنی مخلوقات ہیں انہوں نے اپنے کول اکٹھا کیتا عرش تے. خالق فرما رہے کہ میں ایک نور بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری مخلوقات آکھن لگیاں کہ میرے مالک اس نور نو بناون تو پہلے تو کئی بے مثال انوار تخلیق فرمائے. نہیں داد زیادہ بن دی تو سو تھوڑی دیتی ہے, میں لفظ تبدیل کر کے آدھا میرے مالک اس نور نو بناون تو پہلے تو 14 بے مثال نور بنائے. میرے مالک یہ کیسا نور ہے, میرے مالک یہ اصل دس تو صحیح, یہ نور کیسا ہے, یہ نور کیا ہے, یہ کیا تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں. خالق فرما رہے ہیں پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے. بھائی میں صدقے میرے مالک پہلے جڑے نور بنائے نا انہوں نے بناؤن تو پہلے ساری ضرورت محسوس نہیں ہے. میرے مالک دس تو صحیح یہ نور بناؤن تو پہلے ساری ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے. خالق فرما رہے کہ اس نور کو بنانے سے پہلے مجھے کچھ اجزاء کی ضرورت ہے, وہ آپ مجھے لا کے دیں گے, اس طرح آپ کے درجات میں بلندی آئے گی. اچھا میرے مالک دس تو صحیح سرکار عباس کا نور بنانے واسطے کیڑی کیڑی شے دی ضرورت ہے. خالق فرما رہے ہیں حکم ربی ہے وفا ہو کوئی اکٹھا کر لو. حکم ربی ہے وفا ہو کوئی اکٹھا کر لو. باغ عصمت کی ہوا ہو کوئی اکٹھا کر لو. باغ عصمت کی ہوا ہو کوئی اکٹھا
کر لو بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے دوسرا جعفر تیار صدقے جاواں جی تھوڑے پیار کا شکریہ بھاری چل رہا ہے بہت زیادہ بھاری چل رہا ہے لطف نہیں آ رہا جی کرا کیسی معرفت ہے جی صدقے یہ ساری مخلوقات ہیں اچھا میرے مالک انہاں شاہکار انوار دی تخلیق دے بعد توجہ ہے جی توجہ ہے جی بزرگوں میری طرف دیکھیں گے ذرا ایک تار ہے ٹھیک ہے ٹوٹے نہ میرے مالک اتنے شاہکار نور بنا کے میرے مالک یہ جو نور بنا رہا ہے یہ کیسا ہوگا توجہ ہے جی مالکان دے خوبصورت مدہ خان بھائی غلام عباس تشریف لے آئے ٹھیک ہے جی ایک شعر اور پڑھتا توجہ میرے مالک یہ جنہاں نور بنا رہے ہیں یہ کیسا ہوگا خالق فرما رہے ہیں اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی میں صدقے غور کرنا ہے میرے مالک دستا سے یہ نور کیسا سی خالق فرما رہے ہیں اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کی تجسیم میں رکھوں گا جلالت اپنی اس کے پیکر میں سماؤں گا میں عظمت اپنی اس کے پیکر میں سماؤں گا میں عظمت اپنی اس کے ہاتھوں میں ہی رکھوں گا میں قدرت اپنی نقطۂ باپ پہ اتاروں گا یہ آیت اپنی کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا کل ایمان کا ایمان نظر آئے گا بچپنے میں بھی یہ عمران صدقے جا جی ایک شعر اور پڑھتا جی میرے مالک اتنے شاہکار نور بنا کے میرے مالک ضرورت کیا ہے اس نور بنانے دی توجہ میرے پاس رکھے جی مجھے ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے اس قصیدے کے لیے ٹھیک ہے آپ مجھے مہربانی کریں وہ ماحول فراہم کریں جی میرے مالک اتنے شاہکار نور بنا کے ضرورت کیا ہے اس نور بنانے دی خالق فرما رہے چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے تھوڑی سی مدد اور کریں گے تھوڑا سا مجھے اور ماحول چاہیے میرے مالک ضرورت کیا ہے اس نور بنانے دی خالق فرما رہے چاہتا ہوں کہ وفا اپنے معنی دیکھے الکما بہتے ہوئے اپنی روانی دیکھے الکما بہتے ہوئے
نشانی دیکھے اپنی آنکھوں سے علی اپنی جوانی دیکھے میں صدقے جاؤں صدقے بسم اللہ کر بسم اللہ کر تھوڑی زندگیاں ہوئیں حسین بادشاہ دی ماتمی وسدے رہیں بس زندگی باقی تو ملاقات باقی بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے یقین سمجھو کہ یہ ذاکر دا کمال نہیں ہوتا یہ تواڈے دل دے وچ جڑی قبر حسین ہے نا یہ تواڈی معرفت دا ثبوت میں اج کچھ پڑھے ہی نہیں تو میں دیکھ رہا ہر اکھتا رہے یہ تواڈی معرفت اور بانی دا خلوص ہوتا ہے بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے کیا رو رو کیا دی فضا بہن حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کا ایک باری ہائے کر دو یار ہائے تو کچھ بھی نہیں لگتا میں سمجھ کے جی کرا میری نوکری ہے اللہ تھوڑی حقوق کا منظور کرے میں صدقے جا کیا روحانیت ہے یار ذکر بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہو یقین کرو کہ ذکر دی روحانیت اتنی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک جملہ پاک رسول دی زخمی تھی میں زخمی آکے تھے تسی چپ کر گئے ہو میں صدقے میں صدقے جاؤں یہ تھوڑے دل دا درد ہے چلو اگر انہوں نے گل کی تھی نا تو ایک گل میں اس دے جواب بھی چاہتا ہوں خدا گوائے ایک سنی عالم دین وہ شیعہ ہو گئے مذہب حق انہوں نے قبول کیتا ایک عالم دین نے انہوں نے سوال کیتا کہ قبلہ اسی تو جان دے ہیں تو اسی پہلے دوسرے مسلک نال تعلق رکھ دے سو لیکن میں ویکھے کہ تساں علی و علی اللہ پڑھے وجہ کیا ہے وہ عالم دین رومن لگ گئے داڑھی ہنوان نال پوچھ گئی وہ آکھن لگے کہ یار ایک گل نہ پوچھے نہ خود روے نہ میں روے آکھن لگے نہیں قبلہ ضرور دسو تساں مذہب اہل بیت کیویں قبول کیتا وہ آکھن لگے کہ ایک دن میں تاریخ اسلام پڑھدیا یہ پڑھیا کہ پاک رسول دی دھی دربار گئی کیا بات ہے شیعہ قوم دی پاک رسول دی زخمی تھی دربار گئی اس آکے کہ ایک جملہ میں ایسا پڑھیا اس میرے جگر تے خنجر چلا دیتا وہ آکر لگا کہ پاک رسول دی زخمی تھی جدو دربار گئی پتہ نہیں مجبوری کیا بن گئی پاک رسول دی دھی دی دونوں ہاتھ پتران دے سر تے رکھ کیا دیئے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا ایک باری ہائے کرو یار سارے ہائے کرو میں صدقے جاؤں خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی میں صدقے یار یہ تو منظر ہی کوئی اور بن گئے جی کرا جی بے شک میں صدقے جاؤں آکن لگے پاک رسول دی دین ہوئی اور درد کھا گیا کہ پاک رسول جی کرا جی میں کل میں صدقے جاؤں فرما رہے ہیں کہ
اجے بابے دی وفات نو 3 دن گزرے ہیں، تاریخ دربار لے آئیے، 3 گھنٹے کھلوتی رہیے، 3 گھنٹے دے بعد آدھیے چاچا سلمان ہوں میں تھک چاچا میرے پیروں چ ورم آ گئے، ہوں میں کھلوان دے قابل نہیں۔ میں صدقے قبلہ جدوں میں میری ذاکری دا آغاز ہے، مضامین نو ترتیب دیتا، کو یاد کیتے عزاداراں نو سمجھی کرا۔ جی جی یار کیڑے معرفت والے مومن ہو یار تسی، میں صدقے جاواں کیڑی سونی انہاں گل کیتی یار، حق تسی نہ دیو، ٹھیک ہے جی بس میں صدقے جاواں آدن پتراں دے سامنے تے نہ مارو نا، تواڈے ماتم دی قسم ہے پتراں دے سامنے نہیں زینب دے سامنے مارے، میں صدقے جاواں میں صدقے بس میں ویکھ رہا تقریباً ہر ہاتھ ماتم واسطے تیار ہے، میں انتظار نہ کراواں، میں تمہیں 2 وین سناونے لیکن بہت دکھے سناونے۔ اج ہر ذاکر، ہر عالم، ہر وائز پڑھ دے حسین غریب ہے تے علی امیر ہے، تو سویں میں سنے میں بھی میں پڑھتا آیا حسین غریب علی امیر، حسین غریب علی امیر، لیکن میں جتے جتے کوئی سید بیٹھے نا ہاتھ جوڑ کے فقط یہ کچھ پڑھنا، کون امیر ہے تے کون غریب ہے۔ زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑی تے وچھا، زہرا دی دعا مل ویسیا، زینب دے ویر دی گھر میں صدقے وچھا، مولا تعالیٰ ماتم قبول کرے، مل ویسیا، گھر میری سن رہی ہے کون امیر ہے تے کون غریب ہے۔ ہر ماتمی دا ذہن تیار ہوئے، سنا بھائی۔ غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے، پڑھتا پیا غریب حسین کو ہر کوئی یاد ہے، در اصل غریب علی ہے، تے جیندے جیندے ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو، صدقہ 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 دھیرے پردے سلامت جوانی نصیب جملہ کریا، جیندے جیندے ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو، صدقے دھیرے پردے سلامت جیندے جیندے ہاتھ رکھ پاسے تے ماں حسن دی رو۔ اگلا میں سننے جنہ ماتم کرنے تے آگے لگیے حسین دیکھے میں اگو، تے پر مرن دے بعد لگیے، تے پر او مظلوم ہے پیر علی جیندے سامنے اگ، ہوں ماتم کر لو لگ گئی جی میرا کہ اچھا پھر سنا بھائی۔ آگ لگیے حسین دیکھے میں اگو، تے پر مرن دے بعد لگیے، تے پر او مظلوم ہے پیر علی جیندے سامنے اگ،
میں صدقے جاواں مولا تہاڈا ماتم قبول کر جی کر میں صدقے جاؤں پھر سنا بھائی آگ لگی حسین دے خیمے اگوں تے پر مرن دے بعد لگی ہے تے پر او مظلوم ہے پیر علی جند سامنے اگ ٹر گئی زہرا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایک دن پاک سیدہ دی وفات دے بعد میرے آقا حسین تے آقا علی ایک گلی دے سامنے گزر دے پہ میرے آقا حسین نے ایک منظر جٹے ویکر بابا او اسی دوسری گلی دے وچوں گزر دے ہیں حسین یہ گلی دے وچ کیا ہے میرے آقا ماتم کر کے آدھن بابا کیا جسا سامنے او بندہ ہے جبو ہساریا میری ماں دے چہرے تے تماشا ماریا ہائے سامنے او بندہ جی کرا بابا سامنے او بندہ ہے جبو ہساریا میری ماں دے چہرے تے تماشا ماریا بوہ سڑ کے دے گیا تے ماں تڑپ دی رہی فوج ساری بوہ دے اتوں گزر دی رہی میں صدقے پھر سنا